والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر گجرانوالہ جس محنت، جس ذوق، جس لگن اور محبت دے نال اج دا عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت اور اہل حدیث کانفرنس دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور تساں تمام احباب دی اس تشریف آوری نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر تمام انساناں نو مختلف اور علیحدہ علیحدہ خوبیاں عطا فرمائیاں، اور ویسے انسان خامیاں اور خوبیاں دا مرکب، کسی دے اندر خوبیاں گھٹ نے، کسی اندر زیادہ نے، کسی دیاں خامیاں گھٹ نے، کسی دیاں خامیاں زیادہ نے۔ میں قربان جاواں ایک ذات رب العالمین نے ایسی بنائی کہ جس ذات دے اندر اللہ نے خوبیاں ہی خوبیاں رکھیاں نے، خامی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر خوبی دی اخیر رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو بنایا، اور او خوبی نہیں جو مدینے والی سرکار دے اندر موجود نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر خوبی دی اخیر نبی پاک علیہ السلام تے فرمائی۔ اور ایک بات ذرا ذہن نشین فرمانا، کچھ خوبیاں ایسیاں کہ جیڑیاں رب العالمین نے عام انساناں نو عطا نہیں فرمائیاں، عام لوگاں نو عطا نہیں کیتیاں، صرف
انبیاء علیہم السلام نو عطا فرمائیاں اور کچھ خوبیاں ایسیاں نے جیڑیاں رب نے انبیاء نو بھی نہیں عطا کیتیاں، صرف آمنہ دے لال نو عطا فرمائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے کچھ ایسیاں خصوصیتاں، ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں جو اور کسی نبی نو بھی رب العالمین نے عطا نہیں فرمائیاں۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی زبان پاک تو نکلے الفاظ نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل یا ایوہ الناس، جاگ دے جو نا اجے ماشاءاللہ اجے تے ہاں اجے چھتی جان چھوٹ دی نہیں نظر آؤں دی اجے تے ماشاءاللہ شیر اہل حدیث مولانا نہیں بٹ صاحب ٹورتے نہیں جو چلے باہر نہیں جاندے انشاءاللہ اجے بٹ صاحب دا خطاب ہونا ہے اور ساڑی جماعت عظیم اللہ دے فضل نال خطباء علماء جلوہ افروز نے اور قائدین حضرت قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ، حضرت خطیب پنجاب مولانا محمد صادق عتیق حفظہ اللہ، حافظ محمد عمران عریف صاحب حفظہ اللہ اور ناظم شہر مولانا ابرار ظہیر اور دیگر انہاں دے احباب علماء رفقاء اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، اللہ انہاں سارے دیاں جوانیاں اندر برکتاں فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھے آدھے میں بڑے مختصر الفاظ دے نال چند باتاں تو اڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مصطفیٰ علیہ السلام نو ایسیاں خصوصیتاں اور ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں۔ آؤ ایک ایک تے اگر نظر دوڑائیے او دے واسطے دن ختم ہو جان، راتاں ختم ہو جان، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں اے خصوصیات ختم نہ ہون۔ قرآن دے الفاظ دے غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل یا ایوہ الناس، میرا خیال ہے چول تے نہیں آگیا، انہا للہ و انہا تو انہوں میری تقریر چی چول چیتا آئے نے وہ شاد روح اور میرا پتر میری تقریر چی انہوں بھوک بہت ہی لگنی سی، خدا دا خوف کرو تے 10 منٹ ٹھہر جو میں انشاءاللہ کل اپنی نو بننے لا دینا اور کرے آجے ذرا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل یا ایوہ الناس، قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ ذوالجلال نے جتنے انبیاء اور رسول پیدا فرمائے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تک رب العالمین دا نظام ہے۔ انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے اوندے رہے، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی جناب ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا۔ عرشاں والے ربا اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دے بارے سوال کرنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دا دائرہ نبوت کتھوں تک؟ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام صرف کالیاں دے نبی بن کے آئے یا گوریاں دے نبی بن کے آئے، صرف عربیاں دے نبی بن کے آئے یا اجمیاں دے نبی بن کے آئے؟ اے عرشاں والے ربا تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام کتھوں تک کدوں تک نبی بن کے آئے؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ لو، اعلان خدا بندی سماعت فرما لو۔ فرمایا قیامت دیاں دیواروں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمدی مصطفیٰ ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا
ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا دائرہ نبوت کتنا آپ ویکھ لے 1450 سال دا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے. 1450 سال دا ایک طویل و دراز عرصہ گزر چکا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج تک کائنات دے چپے چپے تے میرے پاک پیغمبر دی عظمت دے ڈنکے کھڑک رہے نے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی نبوت و ختم نبوت دے پرچم لائے آئے جا رہے ہیں. آپ دی نبوت و ختم نبوت دے کائنات خلخلے مچائے جا رہے ہیں, پرچم لہرائے جا رہے ہیں. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میں قربان اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں 1450 سال دا عرصہ بیت چکا. اللہ ذوالجلال نے ہر پاسے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت دے جھنڈے لہرائے نے اور وعدہ بھی تے اپنا پورا فرمانا سی نا. اللہ ذوالجلال دا وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی میں کائنات رب نے وعدہ فرما لیا, میں کائنات خالق نے وعدہ کر لیا ہے. جی مالک کی وعدہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اساں تواڈے ذکر نو بلند فرمانا, اساں تواڈے نام نو اچا کرنا, اساں تواڈے نام نو بلند کرنا. اور میں قربان جاواں آ ویکھ لے اج تک بلند ہو رہا جتھے ذکر خدا ہو رہا اوتھے ذکر مصطفیٰ ہو رہا, اذان ہو رہی ہے. اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو رہی نے. اشہد اللہ الہ الا اللہ دے تذکرے ہو رہے نے نال اشہد ان محمد رسول اللہ اے دے چرچے ہو رہے نے. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگوں تکبیر ہو رہی ہے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. او اذان نہیں جس اذان وچ مصطفیٰ دا نام نہیں, او تکبیر نہیں جدے اندر مصطفیٰ دا نام نہیں. اور ہر مسلمان زبان تو دعویٰ کر دے, زبان تو اعلان کر دے, زبان تو اقرار کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان تو اقرار کر دے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. میں نہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ کریا بستی نگر شہر ہر گھر دے دروازے نو کھٹکھٹا کے آکھے اللہ ایک وحدہ لا شریک, او ہوئی مشکل کشا, او ہوئی حاجت روا, او ہوئی بگڑیاں بنانے والا, او ہوئی داتا, او ہوئی گنج بخشے, او ہوئی رنج بخشے. اگر آمنہ دے لال دی نبوت و ختم نبوت دا قائل نہیں تے بولو مسلمان ہو سکتا. جدے منہ چولاں دی برکی نہیں او بولو مسلمان ہو سکتا. اور جدے منہ چولاں دی برکی دعا ہوں جنہیں تقریر آخر تک کرنی وہ آپ ہی کرا لے گا, سارے کام میں ہی کرنے. ایک دے مینوں چولاں دے دھیانے لاتا جی عوام نو
ہاں جی توجہ فرمائے دے ذرا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے مصطفیٰ نو جو اعزاز عطا فرمایا, اسی زبان تو پڑھنے لا الہ, پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب تک ایک بندہ اللہ 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 دے ورد کردا رہے, وظیفے پڑھدا رہے, لیکن میرے مصطفیٰ دی نبوت و ختم نبوت دا قائل نہیں, بولو مسلمان ہو سکدا؟ ایک بندہ مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت دا بھی قائل ہے, وہ اللہ دی وحدانیت دا قائل نہیں, رب العالمین نو وحدہ لا شریک نہیں ماندا, بولو او بھی مسلمان ہو سکدا؟ او بھی مسلمان نہیں ہو سکدا. آمنہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت دا قائل تے فائل ہونا اور اپنی زبان تو اقرار کرنا, دل نال او دی تصدیق تے تائید. اچھا آج اسی آنے لو جناب مرزا قادیانی کانا اکھو پینگا لہذا نبی نہیں ہو سکتا. اچھا ایک گل دسو, ہاں بڑا اچھا لمحہ جوان ہوئے, سونا سلکھا ہوئے, 6 فٹ دا قد ہوئے, تے بڑا سرمایہ دار ہوئے, بڑا حسین و جمیل ہوئے, نبی ہو جائے گا؟ بولو نبی ہو جائے گا؟ تو اڈے بھی کوئی گڑبڑ لگ دیئے بھئی, بولو نبی ہو جائے گا؟ اور ایک کانا ہوئے, دجال ہوئے, قذاب ہے ہی ہے بے, میں نہ سونا بھی ہوئے, میرے مصطفیٰ دی نبوت دے بعد اسی انہوں نبی منن لئی تیار ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہاں دا قول ہے, انہاں فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت ہندیا, اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہاں, جیڑا بندہ او دے کولو اے دلیل پوچھدا ہے نا بھئی تیرے نبی ہون دی کی دلیل ہے, اس بندے نو بھی دائرہ اسلام جو خارج سمجھا جائے گا. کیوں کہ تینو نبی پاک علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت کملیا انہا بھی یقین نہیں, تو او دے کولو دلیل پوچھنا پیا. اللہ اللہ گل پھبدی ہوئے آمینہ دے در یتیم علیہ السلام تے, آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے آ کے دعوت اسلام پیش فرمائی. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر اللہ ایک کہتے میں اللہ دا رسول گواہی دے. جناب ابو بکر نے اے نہیں آکیا کوئی دلیل لے آؤ, کوئی حجت لے آؤ, کوئی برہان لے آؤ, کوئی معجزہ لے آؤ. آپ فرماندے نے اے ابو بکر اللہ ایک کہتے میں اللہ دا رسول گواہی دے. اے جناب ابو بکر فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی نو اللہ نے اے شرف عطا فرمایا, اے اعزاز عطا فرمایا. میرے محبوب اسا قیامت دیاں دیواراں تک تواڈے چرچے تے تواڈے تذکرے فرما دینے نے. مشرق چلے جاؤ ذکر مصطفیٰ دا, مغرب چلے جاؤ ذکر مصطفیٰ دا, شمال چلے جاؤ ذکر مصطفیٰ دا, جنوب چلے جاؤ تذکرہ مصطفیٰ دا. کیونکہ قرآن جو کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب اساں تواڈے ذکر نو بلند فرمانا ہے. سبحان اللہ. قرآن دیاں آیتاں, قرآن دے الفاظ اپنی جگہ, تے مولا نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے, وہ اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کر دینے تے فرمان دینے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے, اندر ورفانا وعدہ, اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے. نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہان نے, نبیاں تو اچائی شان اے پایا سلطان نے. کار کار وچ پہنچے ویکھو, کار کار وچ پہنچے ویکھو, اج نام سرکار دا, نام محمد
محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اچار جو پھیرے پیاں اچار جو پھیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاد کر دیتا تمانی اللہ جے لے آوے موقع اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چمانی ہو جا گناہگار اتے فضل غفار دا نام محمد والا اور افضل تے آلہ جڑا ساری خدائی تھی افضل تے آلہ جڑا ساری خدائی تھی تھم ہنا نہ رنا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھ لیا اے دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا آج ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرما رہے ہیں قیامت دیاں دیواروں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی محبوب سونےوں اتوں تک تواڈی مصطفیٰ ہوئے گی اے نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیت ہے اے قیامت دیاں دیواراں تک آپ دے چرچے رہنے میں اے اور کسے نبی دے ہی سیچ نہیں آیا میں تھوڑا جا توانو قریب کراں کائنات دے امام جناب محمد کبو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک اللہ نے خصوصیت ایسی عطا فرمائے ایک خصوصیت مصطفیٰ علیہ السلام نو ایسی رب العالمین نے عطا کی تھی جیڑی کسے اور نبی دے ہی سیچ نہیں آئے آقا نو بیت اللہ تو بیت المقدس پہنچایا تے پھر ستاں اسمانہ تو اتے پہنچا دیتا ہے پھر سدرۃ المنتہا تک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے پہنچا دیتا ہے ایک خاصا صرف مصطفیٰ دا کوئی اور نبی جنہوں رب العالمین نے زمین تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ہے عرش والے نے باقاعدہ آرڈر فرمایا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو لہ گیا جی مالک میں حاضر اجرہ والے دے باسیوں اردہ گرہ تو آن والے پروانیوں قرآن دیوں میں کہا کرنا وہاں اے جان والا مہمان بھی آلہ او بلان والا میزبان بھی آلہ ہے اے جان والا مہمان بھی آلہ اور بلان والا میزبان بھی آلہ اس جیسا مہمان کوئی نہیں اس جیسا میزبان بھی کوئی نہیں اے میزبان بے مثال جان والا مہمان بھی بے مثال جبریل علیہ السلام اور نوریاں دے سردار جبریل امین آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے در دولت حاضریاں دے رہنے اور انداز کیے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دھا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آگے مول پادا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آگے مول پادا تے سونیا نالے ستاں اسمانہ دی سیر کر جا اور میں تھے کہا کرنا کہ ساڑھے ارگے نا ساڑھے جننے جو گے ایسی ہیں آؤ دی مولانا تو آنو مری وخا لے آئی
آؤ تانوں ایوبیہ دی سیر کروا لے آئیے، آؤ جی تانوں ایدکا نران کغان کرا لے آئیے، اور کسے نو رب نے 4 ٹکے وعدہ عطا کیتے نے، مولوی جی آؤ تانوں عمرہ کرا لے، جنہیں جوگا کوئی ہوئے آؤ تانوں عمرہ کروا لے آئیے۔ میں قربان جاواں یہ جان والی ہستی کیسی ہے اور بلان والی ذات کیسی ہے، اے مری دی گل نہیں مکی، اے ایوبیہ تے گل نہیں مکی، نران کغان تے گل نہیں مکی، مکے مدینے تے گل نہیں مکی۔ میرے محبوب آ جاؤ، میں تو انو 7 آسمانہ دی سیر کرا دیا تے نالے اپنا جنت وکھا دیا۔ اللہ فلو جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آکھیں میرے دیاں الفتاں دا آکے مل پا جا۔ اے محبوب سونیا نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی 10 جا ساڑی سنا جا، نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی 10 جا ساڑی سنا جا، اور جلدی جا جبریل نہ دیر لاؤمیر، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ جلدی جا جبریل نہ دیر لاؤمیر، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ آ جبریل نے ویکھے آوے جو حجرے، آ جبریل نے ویکھے آوے جو حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اے میرے محبوب علیہ السلام دا فرق ہے۔ آ جبریل نے ویکھے آوے جو حجرے، آ حضور آرام فرما رہے دے در یتیم علیہ السلام تک سارے انبیاء رسول تشریف فرما۔ اللہ مصلی خالی ہے، مصلی تے کون کھڑے ہوں گے؟ جناب آدم علیہ السلام، کیونکہ ساری اولاد دے باپ نے فرمایا نا نا نا۔ اللہ جناب نو کھڑے ہوں گے 950 سال، اللہ جی تواڈی توحید دا اعلان فرمایا، فرمایا نا نا نا۔ اللہ پیارے خلیل کھڑے ہوں گے جنہ تواڈی رضا دی خاطر بلدی اگ وچ چھالا ماریاں، فرمایا نا نا نا۔ جناب اسماعیل کھڑے ہوں گے، اللہ جی تواڈی رضا دی خاطر گلے تے چھری رکھوا لئیے، فرمایا نا نا نا۔ اے عرشاں والیا جناب موسیٰ کھڑے ہوں گے جنہ نال تسی آپ ہم کلام ہوئے، فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ جناب عیسیٰ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ پھر مصلی امامت خالی ہے، کھڑا کون ہوئے گا؟ فرمایا 1 لاکھ تے کم و بیل 24,000 انبیاء علیہ السلام نے مصلی امامت خالی ہے، اور اس مصلی تے حق بندہ تے آمینہ دے لال دا بندہ۔ اللہ تو انو سلامت رکھے، جیوندیا رکھے، جیوندے دے نظر آ رہے ہو اللہ تو انو جاگ دیا رکھے۔ اصل گھر جاگن نال بڑھنی، اللہ تو انو جیوندیا جاگ دیا رکھے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے مصطفیٰ علیہ السلام مصلی امامت حقی مصطفیٰ علیہ السلام دا، اور گل بھی یہ ہوئی ہے کہ جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، جتھے ہووے محمد صلی اللہ، جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا، مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا۔ نعرہ تکبیر! اور چول کھا لینے اور بلند آواز نہ ذرا جواب دیو، شیر ربانی دا لاجواب خطاب ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور نوٹ کرنے والی جے انبیاء علیہ السلام دی جماعت موجود ہے ربا او جڑا وعدہ تسا عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں کولو لیا اور جدا ذکر قرآن دیا آیتاں بنائیاں اور اعلان فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ ذوالجلال جی تو سا وعدہ لیا نبیوں کولوں جدو میرا آخری نبی آ جائے تو سا مسلح امامت چھڑ دینا جی بالکل انبیاء کولوں رب العالمین نے وعدہ لیا اے میرے مالک کسے نبی دی موجودگی اندر مصطفیٰ تشریف نہیں لے آئے انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آئے واپس اللہ جی تو آڈے ہاں پہنچ گیا کسے نبی دے ہوندیا نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے پھر کیویں پتہ لگے گا انہاں سارے نے اپنا وعدہ افا کیتا فرمایا اج ہی تے پتہ لگ جائے گا سارے انبیاء موجود نے مسلح امامت خالی ہے نوح علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میں ایڈا لمبا عرصہ توحید دا واز کردا رہا میرا حق ہے مسلح تے کھلون دا میرا حق ہے مسلح تے کھلون اور تو انو پتہ ہے کسی جگہ تے کو 100-200 علماء کرام اکٹھے ہون عوام الناس بھی ہوئے تے کسے ایک مولوی صاحب لوگ اکٹھے ہو جان تے انہوں نے مسلح تے کھڑیاں کر دیں تے سمجھ لو بڑا ہی خوش نصیب ہے جدے تے مولوی اکٹھے ہو گیا جدے تے مولوی اکٹھے ہو گیا نے دعائی خدا دی چودھری لڑ پین تے صلح سوکھی ہو جاندی ہے مولوی لڑ پین اللہ اکبر اللہ دعائی خدا دی نوح علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا اینے سال میں تو ہی آواز کیتا میرا حق بہتا بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میں کلیم اللہ و میرا حق زیادہ بندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ رب العالمین نے مینوں اپنے خاص کلمے نہ پیدا فرمایا میرا امامت دا حق بہتا بندہ سارے نبی خاموش نے مصطفیٰ مسلح امامت نے تے آمینہ دے لالو سارے نبی من لیا ہے تے ایدہ مانا ایوے او جڑا رب نال وعدہ کر کے آئے سن اللہ دے نبیان نے اپنا وعدہ پورا فرما دیتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب العالمین نے بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے اور اے او صفت او خصوصیت میرے مصطفیٰ دے جڑی اور کسے نبی دے حصے چ نہیں آئے اے تے دنیا ہے نا میں توانو اگے لے دا تھوڑا جیا اور گل اپنی نو اختتام دی طرف لے جاواں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گے لوگ پریشان مارے مارے پھر دے ہون گے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے جناب آدم علیہ السلام ول جان گے ساڈے ابا جی او ساڈے وڈیرے او باپ او ساڈے آؤ رب دے دربار چ ساڈی سفارش کرو جناب آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے نوح علیہ السلام والو جواب مل جائے گا خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ علیہ السلام جواب مل جائے گا سارے اکٹھے ہو کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لائے نے حضرت اللہ ذوالجلال نے تو انو اپنے خاص کلمے نہ پیدا فرمایا تو انو اللہ نے
شان تے مرتبہ عطا فرمایا اور رب دے دربار اندر ساڈی سفارش کرو جناب عیسیٰ فرمان گے ایویں پھر دیو لمبے چامبے اج ایتھے کم آنا ہے تے محمد مصطفیٰ نہیں آنا ہے صلی اللہ اج ایتھے کم آنا تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے آنا آپ فرما دے نے لوگ سارے میرے والا آ جان گے اور میں کہا کرنا آ کے آندے ہون گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آقا جناب آدم نے صفیح اللہ نوح نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے ذبیح اللہ علیہ السلام آقا سارے والوں جواب مل گیا ساڈی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ محبوب تسی سفارش کر دیو تسی جے حبیب اللہ تے میرے محبوب فرماندے نے میں نال جاواں گا تے رب دے عرش دے تھلے سجدے پہ جاواں گا ایک لمبا سجدہ کراں گا اور لمبے سجدے دے بعد کائنات دا رب آواز دے کے آرڈر دے کے حکم فرما کے اللہ فرمان گے ارفع راسک اے شرف بھی صرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اور کسی نبی دے ہی سے نہیں آئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا حق ملے گا اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ارفع راسک محبوب اپنا سر مبارک اٹھاؤ سال تو تا تسی مانگ دے جاؤ میں ماندا جاواں گا تسی مانگ دے جاؤ میں ماندا جاواں گا اور پھر واقعی رب العالمین مان دے جان گے محبوب آندے جان گے اور منظر بڑا پیارا ہونا ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سر سجدے جو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سر اور سنو میری خیال ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایک توحید دا نعرہ اینا لا دیو کم از کم چارہ منڈی جو خیالی تک تو ہڈی آواز چلی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا بلند آواز دے نال جس طرح ربانی صاحب فرما رہے ہیں پوری خیالی کون جانی چاہیے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چھٹ کٹ جاؤ گے انشاءاللہ چھٹ کٹ جاؤ گے اللہ دے فضل توجہ فرمایا دے رب نے کرم دی چھاں کرنی اللہ ساڈے تے بھی اپنی رحمت دی چھاں فرما دے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے سار سجدے جو چک لے سونا سار سجدے جو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سار سجدے جو چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سر مبارک اٹھان گے تے فرمان گے کہ امت میری بخشو مولا اللہ سانو محبوب دی شفاعت نصیب فرما دے امت میری بخشو مولا
اگلی گل میں تا کرنی ہے امت میری بخشو مولا امت میری بخشو مولا اگلی گل میں تا کرنی ہے ان جواب کیا رہا اے میرے محبوب پریشان نہیں ہونا جنہ اطاعت کیتی میری جنہ اطاعت کیتی میری دنیا دے اندر اے نہیں جنہیں لائی گلی او دینا اے نہیں جنہ اطاعت کیتی میری جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت اج او دے نا کرنی ہے میں جنت اج او دے نا کرنی ہے اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے ایسیاں خصوصیتاں اور ایسیاں خصوصیتاں دے نال مالا مال فرمایا کہ جیڑیاں اور کسے نبی دے بھی حصے چ نہیں آئیاں اس واسطے بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش بختی کہ رب العالمین نے ایسا قائد تے رہبر تے رہنما تے مقتدا تے پیشوا سانو عطا فرمایا دعا فرماؤ اللہ سے عظیم نبی دا سانو تابعدار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت